اچھا جی، آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ میں نے کس طرح اپنی انویسٹنگ جرنی اسٹارٹ کی، تو ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو میری انویسٹنگ جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی بیسیکلی 2023 میں۔ یہ بیسیکلی اپروکسیمیٹلی نومبر کا منتھ تھا، تو تب میں نے اپنی انویسٹنگ جرنی اسٹارٹ کی تھی۔ اسٹارٹ میں نے ساروں کی طرح میوچل فنڈ سے ہی لیا تھا، جیسے لوگ موسٹ آف دا ٹائم کرتے ہیں، لیکن میں نے پھر کیا کیا کہ پہلے منی مارکیٹ جو UBL کے فنڈز تھے، میں منی مارکیٹ فنڈ تھا اس میں انویسٹ کیا۔ باقی باہر چل کر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو میں انویسٹنگ کی جرنی آپ سے اپنی شیئر کر رہا تھا کہ کس طرح سے میں نے انویسٹنگ اسٹارٹ کی۔ تو انویسٹنگ اسٹارٹ میں نے اس طرح سے کی کہ 2023 نومبر میں نے UBL کے جو میوچل فنڈز ہیں، منی مارکیٹ فنڈ، اس میں انویسٹ کیا۔ تو اس میں انویسٹ کرنے کا ایسا میرا کوئی اسپیسیفک یا وائز ڈیسیجن نہیں تھا، یعنی میرا کوئی انٹینشنل ڈیسیجن نہیں تھا، لیکن شاید میرے UBL کے اکاؤنٹ میں تب تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تھے، تو میں سوچ رہا تھا ان کا کیا کروں۔ تو وہ ایپ کے اندر ہی میں نے دیکھا کہ انہیں میں فنڈز میں الامین فنڈز، منی مارکیٹ کے الامین منی مارکیٹ فنڈز تھے، ان میں انویسٹ کر سکتا ہوں۔ تو وہ میں نے اس میں انویسٹ کرنا اسٹارٹ کیا۔ آئی تھنک سو فرسٹلی میں نے 5000 انویسٹ کیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اسی دوران میں نے ایک گاڑی بھی پرچیز کی، لیکن وہ بھی گاڑی سوللی میں انویسٹمنٹ کے پرپز سے پرچیز کی تھی، کیونکہ ایسا اور میرا کوئی پرپز نہیں تھا، یعنی وہ ایکسٹرا پیسے تھے جو میں کہیں انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ادھر ادھر پوچھنے کے بعد، سوچنے سمجھنے کے بعد تھوڑا بہت جو کہ بعد میں مجھے ریلائز ہوا میرا ڈیسیجن صحیح نہیں تھا گاڑی لینے کا، کیونکہ وہ کوئی اپریشیٹنگ ایسٹ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے کیا کیا کہ میں نے اس میں انویسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا UBL فنڈز میں، اور ساتھ میں نے ایک گاڑی بھی لے لی۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے جی کون سی گاڑی لی، کتنے کی لی؟ تو یہ بیسیکلی میں انویسٹنگ کی جرنی اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ میرا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گاڑی لینے کا پرپز صرف اپنی انویسٹمنٹ تھا، یعنی اپنے پیسوں کو بڑھانا تھا، اپنے پیسوں کو وقتی طور پر محفوظ کرنا تھا۔ تو میں نے بیسیکلی 24 ماڈل لیا تھا آلٹو کا، جو لیٹسٹ تھا، یعنی وہ VXR ٹائپ، تو وہ میں نے لیا۔ لیکن مجھے کچھ دیر کے بعد فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ میں نے کہیں ایسی جگہ پیسے لگا لیے جہاں کیش فلو جنریٹ نہیں ہو رہا، یعنی یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹی بنتا جا رہا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ لائبلٹی اور ایسٹ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی لائبلٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کی جیب میں سے پیسے نکال رہی ہوتی ہے، جبکہ ایسٹ کیا ہوتا ہے جو آپ کی جیب میں پیسے ڈال رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کی ارننگ بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو وقتی طور پر تو گاڑی انسان کی جیب سے پیسے ہی نکالتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ پاکستان میں یہ سینیریو ہے، جب آپ بیچتے ہو تو کچھ نہ کچھ آپ کو بچ جاتا ہے، اگر اس کی کنڈیشن اچھی ہے اور آپ نے اچھی چیز بائی کر لی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے، وہ بائی کر لی، وہ تقریباً سال ایک میں نے رکھی، اس پر بہت کم پروفٹ ہوا، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی پروفٹ ہوا۔ یعنی فار ایگزامپل مجھے 1-2 لاکھ روپیہ بچا بھی، تو وہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک سال بھی میں نے رکھا ہے، تو یار یہ تو کوئی مجھے اچھا خاصا پروفٹ بھی نہیں ہوا۔ فار ایگزامپل میں نے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے کوئی وہ بائی کی تھی اپروکسیمیٹلی 24.5 کی، یعنی بالکل آپ کہتے ہیں نا انڈا پیس، جو لے مین لینگویج میں کہتے ہیں، بالکل نئی، نیٹ اینڈ کلین ہر لحاظ سے۔ لیکن سال ایک رکھنے کے بعد بھی جب میں نے اسے سیل کیا تو مجھے محسوس ہوا بھائی یہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی کیا تھا کہ میرے پاس پیسے تو تھے، تو میں نے سوچا کہیں اور بھی انویسٹ کر لوں۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا سوچا۔ لیکن اسی دوران جیسے میں نے بتایا کہ پہلے میں نے UBL فنڈز میں انویسٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کیا کیا کہ گاڑی لی، 2 انویسٹمنٹس ہوگی۔ تیسرا میرا کیا ہو گیا تھا، پھر میں میوچل فنڈز، ڈفرینٹ اور میوچل فنڈز کی طرف جانا شروع ہو گیا، تو میں نے وہ دیکھنے شروع کر دیے۔ تو میں نے پہلے انویسٹمنٹ اسٹارٹ کیا ہے آئی تھنک سو المیزان انویسٹمنٹس میں، ان کے میوچل فنڈز میں، ان کا انڈیکس ٹریکر فنڈ ہے ایک، اس میں۔ اسی طرح پھر میں نے جو الفلا کا میوچل فنڈ ہے، الفلا انویسٹمنٹس، اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی 3-4 میوچل فنڈز میں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میری جو میجر کیٹیگری تھی وہ ایکویٹی تھی، یعنی اسٹاک مارکیٹ فنڈ ہیں جو، وہ والی۔
تو میں جیسے بتا رہا تھا کہ میں نے UBL کے فنڈز میں انویسٹ کیا، پھر المیزان کے فنڈز میں انویسٹ کیا، اسی طرح ایک ماہانہ کا میوچل فنڈ ہے اس میں انویسٹ کیا، تو المیزان کے ساتھ ساتھ پھر میں نے پینشن فنڈ ہے جو ان کا اس میں بھی انویسٹ کیا۔ تو اسی دوران پھر میں نے تقریباً سال بعد، یعنی سال سے کم عرصہ ہی تھا، سپٹمبر کے قریب اسٹاک مارکیٹ کا اکاؤنٹ اوپن کیا، پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا، تو اس میں انویسٹ کیا۔ اس میں بھی اپروکسیمیٹلی اسٹارٹ میں نے 4,40,000 یا 50,000 ایک گو میں انویسٹ کیا، تقریباً 3-4 شیئرز میں۔ تو تب مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا شیئرز کا، اسٹاکس کا۔ جو بروکر نے مجھے کہا ابھی یہ بائی کر لیں، بلو چپ اسٹاکس ہیں وہ میں نے بائی کر لیں، یعنی موسٹلی جو میجر کمپنیز ہیں، جو میجر ایک بینک تھا، ایک IPP تھی، اسی طرح ایک نیشنل فوڈ تھا، تو جو میجر کمپنیز تھی، کنزیومر کمپنیز یا سیمنٹ کمپنیز، ان میں نے انویسٹ کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ پھر میں دیکھنے لگا اسٹاک مارکیٹ کو، روزانہ دیکھتا تھا اکاؤنٹ اوپن کر کے اپنی ایپ میں بھی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ شروع میں تو کچھ اتنا آئیڈیا نہیں تھا، پھر میں نے اس کو لرن کرنا شروع کیا۔ تو تقریباً اب مجھے انویسٹ کرتے ہوئے اپروکسیمیٹلی 2 سال ہو گئے ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں، 2 سال ہو چلے ہیں، یعنی ہونے والے ہیں تقریباً۔ تو کافی چیزیں میں نے لرن کی ہیں، خاص طور پر جب بھی ڈپس آتی ہیں اس کے حوالے سے، ایون دیٹ کہ اب تو میں اس حوالے سے اویئرنیس کے لیے ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں، فنانس اور فنینشیل لٹریسی کے حوالے سے، ایون دیٹ کہ میں نے اس کے حوالے سے نیوز پیپر میں کالمز بھی لکھے ہیں، آرٹیکلز بھی میرے پبلش ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو یہاں لنک نیچے میں دوں گا، ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، وہ پڑھ لیجیے گا، شاید آپ کی اس سے کوئی مدد ہو جائے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، پھر آہستہ میں نے اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھانا شروع کیا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں فی الحال تو اسٹاک مارکیٹ لاس میں ہی جا رہی ہے، وقتی طور پر نیگیٹو ہے، بیرش ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے چیزیں ذرا نیگیٹو ہیں۔ تو پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ میں نے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس پر 40%، 50% تک میرا پروفٹ گیا تھا، لیکن بیچ میں تھوڑا بک بھی کرتا رہا ہوں پروفٹ، پھر اسے بڑھاتا بھی رہا ہوں، اسی طرح کبھی بک کر لیا، کبھی بڑھا لیا، پھر کبھی ضرورت پڑی تو بک کر لیا پروفٹ، تو اس طرح سے چلتا رہا ہے۔ اور لاسٹ جو ہائیسٹ میرا پروفٹ تھا وہ اپروکسیمیٹلی 17 لاکھ تھا، یعنی یہ تقریباً میں 1.5 سال کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ پروفٹ میں نے جنریٹ کیا تھا۔ لیکن نو ڈاؤٹ بل ٹرینڈ تھا، تو اس کی وجہ سے بھی سچویشن ایسی تھی کہ ہر طرف پروفٹ کی آواز آ رہی تھی۔ تو اب اصل امتحان لوگوں کا شروع ہوا ہے جنہوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں کچھ دیر سے، تو اب انہیں احساس ہوا ہے کہ ایکچولی اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے۔ اس میں صرف ہر چیز پازیٹیو یا پروفٹ ہی نہیں ہوتی، اس میں نیگیٹو بھی ہوتا ہے، اس میں لاس بھی ہوتا ہے، اور اس میں پینک سیلنگ بھی ہوتی ہے، جیسے لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے کی ہے، جب مارکیٹ ہماری 190K سے گری، پھر پہلے 180 کے ارد گرد گھومتی رہی، پھر 170، پھر 165، پھر جب گری یہ ایران US جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، جب US نے ایران پر حملہ کیا تھا، تو تب اپروکسیمیٹلی 15,000 پوائنٹس سنگل ڈے میں گری، پھر مارکیٹ ہالٹ بھی ہوئی، اسی طرح بڑی دفعہ ہوا۔ اور ایون دیٹ کہ جو پاکستان انڈیا جنگ ہے مئی 2025 میں ہوئی تھی، تو اس میں بھی مارکیٹ ہالٹ ہوئی ہے، اس میں بھی نیگیٹو گئی تھی، پھر ری باؤنڈ بھی کی تھی، تو یہ سارا سینیریو تھا۔ اب مجھ سے لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ آیا کہ آپ نے تو یہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دی، تو آپ نے کیا سیکھا؟ تو میں نے الٹیمیٹلی یہی سیکھا کہ مارکیٹ میں یا ایز اے انویسٹر اگر آپ اسٹاکس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف ایک ہی طرح سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ بات میں نے سیکھی ہے ہوورڈ مارکس سے۔ نو ڈاؤٹ وارن بفٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ہوورڈ مارکس کیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹاکس میں ایز انویسٹر کامیاب ہونا ہے تو آپ فیئر ویلیو سے کم پر کوئی اسٹاک خریدتے ہیں، تو تبھی آپ سکسیزفل انویسٹر کہلا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنا پروفٹ کمایا، کتنے لاس سے آپ بچے، بس فیئر پرائس سے کم پر جب آپ نے ایک بزنس کو بائی کر لیا تو الٹیمیٹلی آپ ایک سکسیزفل انویسٹر بن جائیں گے۔ اور یہی بات اس نے اپنی بک دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میں بھی بتایا ہے۔ تو اس طرح سے بیسیکلی اب مجھے آ کے چیزوں کا آئیڈیا ہو رہا ہے، ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اسٹاکس کا کام ایک جنریشنل ویلتھ کریٹ کرنے والی گیم ہے، یعنی یہ لمبی گیم ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آج ہم خریدیں اور کل بیچ دیں اور پروفٹ کر کے ہی نکلیں، اس میں لاس بھی ہوگا، اس میں صبر بھی کرنا پڑے گا، اس میں مارکیٹ ریڈ بھی ہو جاتی ہے، اس میں وولیٹیلیٹی بھی ہوتی ہے، اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں لاس بھی ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو گزارنا ہے، کیونکہ یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے، یعنی 2 دھاری تلوار۔ تو اس چیز کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور اسٹاک کے تھرو نو ڈاؤٹ ہم پیسہ بھی کمائیں گے، ہم فنینشلی فری بھی ہوں گے، لیکن یہ
مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو 10 سے 20 سال، اور کم از کم میرے مطابق یہ 20 سے 30 سال کی گیم ہے. یعنی آپ نے اگر 20 سے 30 سال ایس آئی پی کر لی، اپنی انویسٹمنٹ کو ٹائم دے دیا، تو نو ڈاؤٹ آپ ایک بڑی دولت کما سکتے ہیں، اور وہ جنریشنل ویلتھ ہوگی. پھر آپ کو یا آپ خاندان کو پیسوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ بیسیکلی وہ ساری بات ہے کہ کس طرح سے میں نے انویسٹنگ سٹارٹ کی اور کس طرح سے میں ابھی تک انویسٹنگ کر رہا ہوں. اس میں یہ بھی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے پورٹ فولیو کی اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا، جس میں آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کتنا پروفٹ ہے، کتنا لاس ہے. لیکن مجھے پتہ ہے جب تک میں لاس بک نہیں کروں گا تو وہ لاس ایز سچ لاس نہیں ہے. بس یہی چیز سمجھنے والی ہے. اور جب اسٹاک مارکیٹ نیگیٹو ہوتی ہے، ریڈ ہوتی ہے، تب انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرا کر بیچنا نہیں چاہیے. آپ وہ پیسے انویسٹ کریں اسٹاک مارکیٹ میں جو آپ کو اگلے 3 سے 5 سال کے لیے نہیں چاہیے. اگر آپ کو 3 سے 5 سال کے لیے ایک پیسے چاہیے تو کبھی بھی آپ اسٹاک مارکیٹ کی طرف نہ جائیں. آپ منی مارکیٹ فنڈز میں انویسٹ کر لیں، فکسڈ انکم فنڈز میں انویسٹ کر لیں، کیش فنڈز میں انویسٹ کر لیں، ڈیٹ فنڈز میں انویسٹ کر لیں، تو وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ بجٹنگ کرنی ہے، ایمرجنسی فنڈ بنا کے رکھنا ہے 6 ماہ سے 1 سال تک کا. بیسٹ تو یہ ہے کہ 1 سال کے لیے آپ کے پاس ایمرجنسی فنڈ ہو، اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے جائیں. یعنی ہر ماہ جو آپ کی ایکٹیو انکم ہے یا جو بھی انکم ہے، اس میں سے 10%، 5% اپنے ایمرجنسی فنڈ میں پور کرتے جائیں. اس سے آپ کا ایمرجنسی فنڈ اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی اسٹیبلٹی زیادہ مضبوط ہوگی. تو یہ سچ جو فائنانس سے ریلیٹڈ میری جرنی ہے انویسٹنگ کی اب تک کی، وہ ہے. اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. بعض اوقات آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے لمبا اور بڑا پیسہ کمانا ہے تو تبھی یہ ممکن ہے. اور مجھے اس حوالے سے وکیپیڈیا کی ایک بات بڑی پسند ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کیا گرا ہے کہ جس سے میں ٹاپ پر اسٹاک کو بیچ دوں اور لو پر خرید لوں. تو وہ کہتا ہے جی یہ کام نہ صرف 2 لوگ ہی کر سکتے ہیں، ایک وہ جو خدا ہے اور ایک وہ جو بیوقوف دوسروں کو بنا رہا ہے. تو حقیقت اس میں ایسا سچ کوئی نہیں ہے. آپ ایک اسٹاک اگر خریدتے ہیں، بعض اوقات آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے تو اسے لو پر بائی کر لیا، تو ٹاپ پر میں اسے سیل کروں گا. بیسیکلی اس حوالے سے وارن بفٹ کی مجھے ایک بات بہت پسند ہے. وہ کہتا ہے جی میں جب بھی ایک اسٹاک کو خریدتا ہوں تو وہ میں اس نیت سے خریدتا ہوں کہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے بائی کر لیا ہے اور اسے میں نے بیچنا نہیں ہے. اس کے تھرو میں نے کمپاؤنڈنگ جنریٹ کرنی ہے، یعنی اپنی ویلتھ کو ایکسپونینشلی ملٹیپلائی کرنا ہے. تو پھر ہی بیسیکلی آپ فائنینشلی سکسیزفل ہو پائیں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ زندگی میں آپ کوشش کریں، انجوائے بھی کریں، لیکن انجوائے اور جو بجٹنگ ہے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے رکھتے اپنا فیوچر بھی سکیور کریں، فائنینشلی، ایموشنلی، فزیکلی، ہیلتھ وائز. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ فائنانس کی جو پریشانیاں ہیں ان سے دور ہو جائیں گے. وہ میسلو کی ہیرارکی آف نیڈز ہے، تو اس میں جو ٹاپر لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جو معاشی فکروں سے آزاد ہو چکے ہیں، جو معاشی فکروں میں گرفتار ہیں، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس. تو ان کے لیے تو ان کے خرچے ہی پورے ہو جائیں تو وہی بڑی بات ہے. ان کے لیے سکون یا آرام یا انجوائمنٹ اور کیا ہوگی. لیکن اصل انجوائے وہ کر رہے ہیں ٹاپ 1% یا ٹاپ 0.1%، جو الٹیمیٹ رچ ہیں، جو فائنینشلی فری ہیں. اور وہ صرف خود فری نہیں، ان کی جنریشنز فری ہیں فائنینشلی. تو اصل اس چیز کا مزہ ہے. پھر آپ پوری دنیا گھومیں، اپنے جو بھی آپ کا پیشن ہے، جو بھی آپ کا ہابی ہے اسے انجوائے کریں. فری ٹائم ہوگا آپ کے پاس، آپ کو قید و بند کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، جہاں مرضی جائیں، جب مرضی جو مرضی کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تو یہ آزادی ہے. تو دیٹ از وٹ آئی ہیو ٹو سے. آپ بھی اپنی انویسٹنگ جرنی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ بھی مجھے بتائیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی جواب دوں. تھینک یو.